بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج کا موضوع ہمارا پچھلی ویڈیو کے متعلق ہی ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب خورد نوش کون سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرم کھانے کو ناپسند فرمانا اور کھانے میں پھونک نہ مارنا۔ اس کے متعلق ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت گرم کھانے کو ناپسند فرماتے، یہاں تک کہ اس کی گرمی کی شدت کم ہو جاتی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ کھانے کی چیز میں پھونک مارتے اور نہ پینے کی چیز میں۔ چلتے ہوئے کھانا کھانے کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ کھجوریں کھا بھی رہے تھے اور چل بھی رہے تھے، اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کھڑے ہو کر بھی اور کبھی بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے اور دائیں بائیں آتے جاتے۔ بڑے برتن میں کھانا رکھ کر کھانا۔ اس کے متعلق امام نسائی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کاشانہ اقدس کی طرف لے گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہمارے لیے ایک تھال لایا گیا جس میں روٹی کے ٹکڑے رکھے تھے۔ ہم نے پوچھا کہ کیا کوئی سالن ہے؟ تو کہا گیا صرف سرکہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم العدوم الخل، بہترین سالن سرکہ ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد سنا میں سرکے سے محبت کرنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن بصر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا لگن تھا جس کو الفرا کہا جاتا تھا، اسے 4 آدمی اٹھایا کرتے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ہجرت کی رات حضرت صدیق اکبر کے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا تیار کیا۔ ایک برتن میں کھانا رکھا اور ایک میں پینے کا پانی، لیکن میرے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے ان دونوں کو باندھ سکوں۔ میں نے حضرت صدیق کی خدمت میں عرض کی بخدا میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ اسے باندھ سکوں سوائے کمر بند کے۔ آپ نے فرمایا اس کو پھاڑ کر 2 حصے بنا لو، ایک کے ساتھ پانی کے مشکیزے کو باندھو اور دوسرے کے ساتھ توشہ دان باندھو۔ میں نے اس حکم کی تعمیل کی، اسی وجہ سے مجھے ذات النطاقین کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ جس برتن میں کھانا ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ڈھانپنے کی تلقین فرماتے۔ ابو حمید بارگاہ رسالت میں ایک برتن لے آئے جس میں ایک مشروب تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو فرمایا اللہ خمرتہ، اگر تم اسے ڈھکن سے ڈھانپ دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ دوستو، کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اس کے بارے میں حضرت عائشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد روایت کرتی ہیں فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اگر تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو چاہیے کہ اللہ کا نام لے، اور اگر وہ پہلے بھول جائے تو جس وقت یاد آئے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب بھی کھانا پیش کیا جاتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ شریف پڑھتے۔ حبشی بن حرب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ انا ناکل ولا نشبع، ہم کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعلکم تتفرقون، شاید کھانا کھاتے وقت تم الگ الگ ہو جاتے ہو۔ انہوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ یبارک لکم فیہ، سب اکٹھے ہو کر کھایا کرو اور کھانا شروع کرتے وقت اللہ کا نام لیا کرو، اللہ تعالیٰ اس کھانے میں تمہارے لیے برکت ڈال دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے اور کھانے سے فراغت کے بعد ان کو چوس لیتے، اور ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھاتے اور اس کا حکم دیتے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ 3 انگلیوں سے کھاتے، انگوٹھا اور ساتھ والی 2 انگلیاں، پھر ان کو چوس لیتے، پھر ان کو کپڑے سے صاف کر لیتے، کبھی چوتھی انگلی سے بھی مدد لے لیتے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دایاں ہاتھ کھانے پینے، وضو کرنے، کپڑے پہننے اور کچھ لینے اور دینے کے لیے استعمال فرماتے، اور اس کے علاوہ باقی کاموں کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانے کو منع کیا، اور ایک جوتا پہن کر چلنے سے منع کیا، اور صرف ایک چادر اوڑھ کر احتبا کی صورت میں بیٹھنے سے بھی منع فرمایا، کیونکہ اس سے برہنہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبل الہدی جلسات صفحہ نمبر 271 پر موجود ہے کہ کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، پیو تو دائیں ہاتھ سے پیو، اور کوئی چیز پکڑو تو دائیں ہاتھ سے لو اور دو تو دائیں ہاتھ سے دو، کیونکہ شیطان کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے دیتا اور بائیں ہاتھ سے ہی لیتا ہے۔ حضرت حمزہ بن عمر السلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانا کھانے کا اتفاق ہوا۔ معلم انسانیت نے مجھے کھانا کھانے کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا، کل بیمینک وکل مما یلیک واذکر اسم اللہ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، جو کھانا تمہارے سامنے ہو وہ کھاؤ، اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لو۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، جب میں 9 عمر تھا تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پرورش پایا کرتا تھا، اور کھانے کے وقت میرا ہاتھ ادھر ادھر گھومتا رہتا، مجھے جہاں کوئی تر نوالا یا گوشت کی بوٹی نظر وہ اچک کر اٹھا لیتا۔ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے میری تربیت کرتے ہوئے فرمایا، یا غلام سمی اسم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے نوجوان، پہلے اللہ کا نام لیا کرو، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور جو کھانا تیرے سامنے ہے وہ کھاؤ۔ آپ کہتے ہیں، ما زالا تلک تہمتی، اس کے بعد میرا کھانے کا یہی طریقہ ہو گیا۔ کھانے میں چھری کا استعمال۔ امام بخاری عمرو بن امیہ سے روایت کرتے ہیں کہ امیہ ان کے باپ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کے کندھے سے گوشت وہ کاٹ رہے تھے، تو نماز کی اقامت ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری اور چھری کو رکھ دیا اور نماز ادا کی، اور پھر وضو نہیں کیا۔ یہ سبل الہدی جلسات صفحہ نمبر 272 پر موجود ہے۔ سو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی، اور دسترخوان پر کھانا کھانے اور اٹھنے کے آداب کیا ہیں اس کے متعلق انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ اور آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی، اور دعا ہے رب کریم ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔